اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الحمزہ پڑھیں گے۔ آغاز کرتے ہیں۔ ویلن، ویلن کا مطلب تباہی ہے، بربادی ہے۔ یہ ہم سورہ الماعون میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ ویلن تباہی ہے، بربادی ہے۔ لکلی، لامز لی کا مطلب کے لیے، کلی ہر اس بندے کے لیے، کل جہاں اردو میں یوز ہوتا ہے کل تمام، لکلی ہر اس بندے کے لیے، ہومازہ جو تانے مارتا ہے، لومازہ جو پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے۔ ہومازہ تانے مارنے والا، لومازہ پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے والا۔ تباہی ہے ہر اس بندے کے لیے جو تانے مارتا ہے اور غیبت کرتا ہے۔ الذی، یہ وہ جو، الذی ایک بندے کی جگہ پہ یوز ہوتا ہے۔ الذی وہ جو، جمع، جمع ضربہ کی طرح، ضربہ اس نے مارا، جمع اس نے جمع کیا۔ الذی جمع وہ جو جس نے جمع کیا، مالن مال کو، وا کا مطلب اور، عددہ، عددہ، عددہ سبحہ کی طرح۔ دیکھیں ذرا، سبحہ، سبحہ باب تفعیل سے ہے نا، سبحہ یسبح تسبیحا، سبحہ اس نے تسبیح کی، عددہ اس نے عدد کیا، اس نے گنا، وعددہ اور اس نے گنا، ہو اسے یعنی مال کو، ہو وہ مال۔ الذی جمع مالا وہ جو جس نے جمع کیا مال کو، وعددہ اور اسے گنتا رہا۔ یحسبو وہ گمان کرتا ہے، یحسبو بھی یضربو کی طرح، حاسبہ اس نے گمان کیا، یحسبو وہ گمان کرتا ہے یا کرے گا۔ حاسبہ قرآن پاک میں ہے، سورہ العنکبوت میں ہے، احسب الناس ان یترکوا، احسبہ کیا اس نے گمان کر لیا، یحسبو وہ گمان کرتا ہے یا کرے گا۔ یحسبو وہ گمان کرتا ہے، ان کا مطلب کہ، کاف ہے کہ، ان کے، مالہ اس کا مال، اخلدہ ہمیشہ رہے گا، ہو وہ، اخلدہ اخرجہ کی طرح، باب افعال، اخرجہ اس نے نکالا، اخلدہ وہ ہمیشہ رہے گا، خالد ہمیشہ رہنے والا۔ تو خالدہ، خالد، اخلدہ اس کا مطلب ہوتا ہے جو چیز ہمیشہ رہے۔ آتا ہے نا جنت کے بارے میں، خالدین فیہا کہ وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، تو وہی اخلدہ وہ ہمیشہ، اخرجہ اس نے نکالا، اخلدہ وہ ہمیشہ رہے گا، ہو اس میں یا وہ۔ یحسب ان اس کا مال، مالہ اس کا مال، اخلدہ وہ ہمیشہ رہے گا، وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا۔ کلا ہرگز ایسا نہیں ہے، کلا جو بھی پچھلے فقرے کا مطلب ہو رہا ہوتا ہے نا، اس کی نفی کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا، کلا ہرگز ایسا نہیں ہے۔ لَيُنبَذَنَّ اس کو بھی سمجھیں، یہ اصل میں تھا نابازہ، نابازہ کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا۔ قرآن پاک میں نابازہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں یا کتابوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہودی اسے کیا کرتے تھے، نابذ فریقم من الذین اوتوا الکتاب، کتاب وراء ظہورہم اپنی کمر کے پیچھے پھینک دیتے تھے، جیسے کأنہم لا یعلمون کہ انہیں جیسے پتہ ہی نہیں ہے۔ آیت میں خیال سے مسٹیک ہو سکتی ہے، لیکن نابذہ کا مطلب پھینکنا، اگنور کر کے بے دردی سے پھینکنا، یہ مطلب ہوتا ہے نابازہ۔ نابازہ اس نے پھینکا، یم بازو وہ پھینکتا ہے یا پھینکے گا، یم بازا وہ پھینکا جاتا ہے یا پھینکا جائے گا، یہ پیسیو وائس ہے، یم بازا۔ اور میں نے بتایا تھا جب ضرور ضرور وہ کرنا ہو نا تاکید کے لیے، تو شروع میں لام اور آخر میں نون لگتا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے بتایا تھا نضربو ہم مارتے ہیں یا ماریں گے، لنضربن ہم ضرور ماریں گے، تو شروع میں لام لگاؤ آخر میں نون لگاؤ تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم ضرور وہ کام کریں گے۔ تو لائم بزن وہ ضرور پھینکے جائیں گے، پیسیو وائس ہے نا، لائم بزن وہ ضرور پھینکے جائیں گے، فی الحطامہ، حطامہ میں۔ حطامہ کیا ہے، وا کا مطلب اور، ما کیا، ادراک، ادراک کا مطلب ہوتا ہے تمہیں اس چیز کی ادراک نہیں ہے، تمہیں اس چیز کی خبر نہیں ہے، اردو میں بھی لفظ یوز ہوتا ہے۔ وما ادراک اور تمہیں کیا پتہ، مل حطامہ، حطامہ کیا ہے، نار اللہ اللہ کی آگ ہے، الموقدہ جلائی گئی، یہ بھی مفعول ہے، یہ ہے باب افعال سے، یہ دیکھ لیں، اوقدہ اس نے جلائی، اس نے آگ جلائی یا اس نے بھڑکائی، یوقدو وہ بھڑکاتا ہے یا بھڑکائے گا، موقد بھڑکانے والا، جیسے میں نے بتایا تھا نا مکرم، اس طرح موقد اور موقد اس کا پیسیو وائس، اس کا مفعول جس کو جلایا جائے، جس کو بھڑکایا جائے، اور اس کی مؤنث موقدہ، مقتول ہے نا، مقتول مطلب مقتول اسی باب سے نہیں ہے،
لیکن آپ کو ویسے بتا رہا ہوں، مکرم، چلو مکرم، مکرمہ جس کی عزت کی جائے، مکرمہ جس عورت کی عزت کی جائے، موقدہ جلائی جائے. تو نار اللہ، اللہ کی آگ ہے، موقدہ بھڑکائی ہوئی یا جلائی ہوئی، اللہ کی آگ ہے بھڑکائی ہوئی. التی، اب چونکہ مونس آ گئی ہے نا، نار آگ ہے اور وہ بھڑکائی ہوئی، آگے صیغہ بھی مونس کا استعمال ہو رہا ہے تو آگے بھی التی. الذی، وہ ایک بندہ، اللذانی وہ دو بندے، اللذین وہ کئی بندے، التی وہ ایک عورت. تو یہ ایک مونس کے طور پہ، کیونکہ آگ ہے مونس تو اس لیے التی وہ جو، تطلع وہ پہنچے گی، اطلع یطلع تطلع. یہ ایک باب ان باب میں سے نہیں ہے، ایک اور باب ہے جو بہت کم قرآن میں استعمال ہوتا ہے، تو وہ کم ہوتا ہے اس وجہ سے نہیں پڑھایا گیا تھا. التی وہ جو، تطلع وہ پہنچے گی. یہ ایسے ہے جیسے یضربو یضربانی یضربون تضربو، وہ اس نے مارا اسے، وہ ایک عورت مارتی ہے یا مارے گی. تو یہ بھی وہی تتالی، تم والا تے نہیں ہے، یہ وہ جو ایک مونس والا تے ہے نا، یہ وہ ہے. التی وہ جو، تتالیو وہ پہنچے گی، الافئدہ، افئدہ کہتے ہیں دلوں کو. وہ قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے نا کہ هو الذی جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، وہی ہے جس نے تمہارے کان بنائے، آنکھیں بنائی، والافئدہ اور دل بنائے. تو وہ جو پہنچے گی دلوں پہ، آگ جو ہے وہ دلوں پہ پہنچے گی. انا بے شک وہ، ہا وہ آگ، وہ ہا وہ، ہا ہما ہم، ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا. تو انہا بے شک وہ، علیہم ان لوگوں کے اوپر، مؤصدہ بند کر دی گئی ہے. موصدہ موقدہ کے وزن پہ ہی ہے، جیسے موقدہ بھڑکائی گئی، موصدہ بند کر دی گئی. انہا علیہم بے شک ویل، علیہم ان کے اوپر، موصدہ بند کر دی گئی ہے. فی کا مطلب میں، عمدن، عمد کہتے ہیں ستون. عماد، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، عماد کی جمع عمد. فی عمدن ستونوں میں، ممددہ بڑے بڑے ستونوں میں، ممددہ. تو وہ بڑے بڑے ستونوں میں بند کر دی گئی ہے. اس کا با محاورہ ترجمہ، تباہی ہے اس بندے کے لیے جو غیبت کرتا ہے اور طعنے مارتا ہے، وہ جو مال جمع کرتا ہے اور اسے گنتا رہتا ہے، اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا. ہرگز ایسا نہیں ہے، وہ ضرور حطمہ میں پھینکا جائے گا. اور تمہیں کیا پتہ ہے حطمہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو ان کے دلوں پہ جا پہنچے گی، اور وہ ان پر بند کر دی جائے گی بڑے بڑے ستونوں میں. یہ بہت اہم صورت ہے غیبت کے بارے میں. غیبت گناہ کبیرہ ہے. غیبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی بھی بندے کے بارے میں اس کا ذکر کرنا، اس کے پیٹھ پیچھے ایسے انداز میں کہ اگر وہ اس کے سامنے کیا جائے گا تو اسے برا لگے گا. تو یہ غیبت ہے. اس کے بارے میں بہت بڑی وعیدیں آئی ہیں، لیکن ایک ہی وعید میں آپ کو سنا دیتا ہوں جو سب سے اہم ہے، کہ قیامت کے دن اس بندے کو آپ کو نیکیاں دینی پڑیں گی جس کی آپ نے غیبت کی ہوگی. اب آپ سوچیں کہ ایک بندہ جس سے آپ نفرت کرتے ہو اور اس نفرت کی وجہ سے اس کے پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے پہ مجبور ہو، قیامت کے دن اس کو اپنی نیکیاں دے رہے ہوگے. حالانکہ ایک طرف آپ کے سگے والدین ہیں، سگے اولاد ہے، آپ کسی کو نیکیاں نہیں دے رہے ہوگے، لیکن اس بندے کو دے رہے ہوگے جس سے آپ نے زندگی میں نفرت کی ہوگی، تو وہ کیا سامان ہوگا. اور اوپر سے یہ کیوں کرتے ہیں، تانے مارتے ہیں، غیبت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ مال جمع کرتے ہیں اور اس کو گنتے رہتے ہیں. اس سے یہی مطلب سمجھتے ہیں نا کہ جب گن رہے ہیں تو مطلب ہمیشہ رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ہمیشہ نہیں رہے گا. یہاں پہ ایک اور آیت کا بتا دوں، التی تطلع علی الافئدہ، وہ جو ان کے دلوں پہ جا پہنچے گی. دلوں سے مراد وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے، شعور نہیں ہوتا انسان کا جو انسان کو صحیح غلط میں تمیز کرنے کی صلاحیت دیتا ہے، تو اس شعور تک آگ پہنچے گی کہ یہ صلاحیت تجھے دی گئی تھی، تو نے اسے استعمال نہیں کیا، اور وہ ان پہ آگ بڑے بڑے ستونوں میں بند کر دی جائے گی. سورہ ہمزہ کمپلیٹ. وما علینا الا البلاغ المبین.